مولانا حلی، حیات، شخصیت، کارنامے اور نظم نگاری۔ مولانا الطاف حسین حلی اردو شاعری کے اہم ستون ہیں۔ اردو میں نظم نگاری کو فروغ دینے والے شاعروں میں حلی کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ مولانا حلی نے اپنی تمام تر زندگی اور اردو اور شعر و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ایک بہترین نثر نگار، منفرد لب و لہجے کے شاعر، اردو کے پہلے نخاس حوالے نگار اور تبصرہ نگار تھے۔ اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمے شعر و شاعری کو بوتیخا کی طرح اہمیت حاصل ہے۔ حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی اردو کے اولین سوانح کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ مولانا حلی نے سر سید کے رسالے تہذیب الاخلاق میں تبصرے لکھ کر نثر کی خدمت کی ہے۔ قومی اور نیچرل شاعری کے حیثیت سے مولانا حلی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری کا تسلسل اور وسعت دکھائی دیتی ہے۔ حلی کی شاعری کے موضوعات جداگانہ ہیں۔ انہوں نے غزل گوئی بھی کی ہے اور غزل گو شاعر کی حیثیت سے بھی نام کمایا ہے، لیکن اردو میں جدید نظم گوئی کا آغاز حلی کی شاعری سے ہوتا ہے۔ ان کی نظموں میں فکر و فلسفہ کی گہرائی بلکہ جذبات و احساسات کی فراوانی دکھائی دیتی ہے۔ مولانا حلی کی سوانحی حالات۔ مولانا خواجہ الطاف حسین حلی کا خاندان ہرات سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ خواجہ ملک علی خاندان غلامان کے دور میں ہرات سے ہندوستان پہنچے۔ خواجہ ملک علی ایک عالم و فاضل انسان تھے۔ ان کی 15ویں پشت میں خواجہ عزت بخش پیدا ہوئے، جنہوں نے آبائی جاگیر پر زندگی بسر کی۔ خواجہ الطاف حسین حلی انہی کے صاحبزادے تھے۔ وہ پانی پت کے ایک گاؤں سونی پت میں 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ خواجہ عزت بخش نے اپنے بیٹی کی تعلیم کا معقول انتظام کیا۔ 5 سال کی عمر میں مولانا حلی کی مذہبی تعلیم شروع ہوئی۔ ابتدائی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس کے بعد عربی، فارسی اور مذہبی کتابوں کی طرف مطالعے کی طرف توجہ دی۔ وہ 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا حلی کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے ان کی پرورش کی۔ معاشی حالات کی خرابی کی وجہ سے خواجہ الطاف حسین حلی اسکول کی باضابطہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ کم عمری میں شادی کرنے کا رواج اس زمانے میں عام تھا۔ مولانا حلی علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن خاندان کے بزرگوں نے 17 برس کی عمر میں مولانا حلی کی شادی کر دی، جس کے لیے حلی تیار نہیں تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ رات کے وقت گھر سے نکلے اور پانی پت سے 55 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے 1854 میں دہلی پہنچے، جہاں انہیں تعلیم جاری رکھنے اور شعری ذوق کو پروان چڑھانے کا موقع ملا۔ جامع مسجد کے قریب مدرسے میں شریک ہو گئے۔ وہ جس وقت دہلی پہنچے، جہاں انہیں تعلیم جاری رکھنے اور اس وقت دلی کے شاعرانہ ماحول میں شیفتہ اور غالب کی شاعری کی دھوم تھی۔ حلی نے ابتدا میں مصطفیٰ خان شیفتہ اور بعد میں مرزا غالب سے علم حاصل کیا۔ 1 سال بعد گھر والوں کے اصرار پر دہلی چھوڑ کر پانی پت چلے گئے اور 1856 میں شہر حصار میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں معمولی سی تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ 4 سال لاہور میں قیام کیا، پھر دہلی آئے۔ اینگلو عربک اسکول کے استاد مقرر ہوئے۔ سر سید کے مشورے پر 1879 عیسوی میں مسدس حالی لکھی۔ علی گڑھ کالج کے امداد کے لیے خوب کام کیا۔ 1826 سے 1855 تک دہلی ہی میں رہے۔ 1863 میں جہانگیر آباد میں معلم مقرر ہوئے۔ نثر اور شاعری سے دلچسپی نے حالی سے وہ کام لیا جس کی مثال اردو ادب میں ملنا مشکل ہے۔ سر سید کی سفارش پر 1878 میں حیدرآباد کا سفر کیا۔ یہاں کی حکومت سے انہیں 75 روپے ماہوار مقرر کیا اور 1891 عیسوی میں
یہ وظیفہ 100 روپے کر دیا گیا۔ 1905 میں حیدرآباد کے آصف سادس نواب میر محبوب علی خان کی سلور جوبلی کے موقع پر وہ موجود تھے۔ یہاں سے پانی پت گئے اور پانی پت میں ہی 1914 عیسوی میں انتقال کیا۔ یعنی یہ تھے مولانا الطاف حسین حالی، جنہوں نے اپنی زندگی میں اردو ادب کی بہت ساری خدمات بھی کی، بہت ساری انہوں نے ہر اصناف سخن میں طبع آزمائی بھی کی، اور انہوں کی ابتدائی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح مختلف حالات سے اور معاشی تنگدستی سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنے تعلیم کے مطالعے کو مکمل کیا، اور مطالعے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اگلے مراحل میں اردو ادب کی خدمات بھی کی، جہاں انہیں سر سید احمد خان جیسا شفیق وہ سر سید احمد خان کے رفقا میں شامل رہے، اسی طریقے سے ایسے انہوں نے انہی کی طرز ان کے کہنے پر مسدس حالی کہا جیسی مصنوی لکھی، جو اردو ادب کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔